ارے بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجاد نوحہ خیمے سے نکلی بی بی بچوں کو چھوڑ کر خیمے سے نکلی بی بی بچوں کو چھوڑ کر یہ لیتا تھا عرش حضرت زینب کے بین سے گر گر کے دوڑتی تھی کہ میلو سے گر گر کے دوڑتی تھی کہ میلو سے چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح دریا کی درخو کا ترائی ہے کس طرح دریا کی درخو کا ترائی ہے کس طرح سونے کی جاؤ سے پائی ہے کس طرح سونے کی جاؤ سے پائی ہے کس طرح رستا دے زمین کے فلک کی ستائی ہوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں سیکے کرانے کی جو آنے لگی صدا دوڑی ادھر نبی کی نواسی برنا پا دیکھا بہنے کٹے ہوئے دیکھا بہنے کٹے ہوئے دیکھا بہنے کٹے ہوئے آنکھوں بہت گری ہند مکلا غم سے کلیدہ پھٹ زہرا کی جائی کا اٹھی تو دیکھنے دے پسار بھائی کا خدا بخش ابھی کا عمر کی ان مرنے
حسین پاک جو فوج شام کا ہر تیروں سے جسم سے میں شائنہ کا چلایا نام لے لئی خاص وام کا مرا بھائی حملہ کیا تو نے کام کا مرا بھائی حملہ کیا تو نے کام کا میرے رسمونا مادوم سے گونو ڈالو حسین کو آخت جو شہدی بنا کی حسرت سے سوئے گنج شہیدہ نگاہ کی راکب کو ذوالجلال نے دیکھا راکی رو کر حسین بولے جو مرضی لاکی حسین بولے جو مرضی لاکی حسین بولے جو مرضی لاکی درد عالم کی کس سے طلبدار کیجئے بولا وہ بے زبان کچھ ارشاد کی شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر گھوڑے تو چل کے جانے شہیدہ میں غور کر آرام کرتے ہیں علی اکبر میرے کدار کرتے ہیں علی اکبر میرے کدار آرام کرتے ہیں علی اکبر میرے کدار ایک نوجوان کی لاش پر ٹھہرا وہ ناگا بھوسو کر حسین پکارے بھوسو کر حسین پکارے بھوسو کر حسین پکارے بیٹھا جو ذوالجلال کے ہاتھوں کے ساتھ آئی آواز ہے یہ غیر زخم یہ جبیہ آ کر سنبھالتے نہیں عباس کا ہماری گود میں آؤ نثار بھائی ہماری گود میں آؤ نثار بھائی ہماری گود میں آؤ نثار بھائی مر کر بھی ہم جدا نہیں پیارے کے ساتھ واری تیرے پالے والی کے ہاتھ ان ہاتھوں کا ملا جو سہارا حسین کو گھوڑے نے بے تکار اتارا حسین کو نیزہ سنانے دوڑ کے مارا حسین کو پھر تو رانا ضبط لے جارا حسین کو پھر تو رانا ضبط لے جارا حسین کو جلتی زمین پر لشکری صاحب پڑے رہے جلات کے تیروں کو کھینچ گڑے لوموں
بطول کیا اور کا بلا شمرا دیوا کرنے کو چھریا اور نبی زادے کا گلا چھریا اور نبی زادے کا گلا چھریا اور نبی زادے کا گلا صلوات علی محمد و آل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآله وإطرته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تبعني فإنه مني وقال واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت ابراہیم کی شخصیت اور حضرت ابراہیم کا رتبہ 14 معصومین کے بعد اس کائنات کی افضل ترین شخصیت قرار دیا گیا اور 1,24,000 انبیاء ہمارے رسول کے بعد سب سے افضل حضرت ابراہیم، چونکہ کربلا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جو جہاد ابراہیم نے شروع کیا تھا اور ذبح عظیم کے حوالے سے پروردگار نے اس جہاد کو مؤخر کیا کربلا تک، تو چونکہ کربلا کے جہاد کا پہلا حصہ یا پہلا سرا وہ حضرت ابراہیم ہے، اس اعتبار سے مجلس کا آغاز ان کے نام سے ہوا اور حضرت ابراہیم کے حوالے سے قرآن نے بہت سارے پیغام دیے ہیں، دو بہت اہم۔ پہلا تو آج کی مجلس کا اصل عنوان نہیں، ہاں میری زندگی بھر کی مجالس کا خلاصہ ہے پہلا پیغام، لیکن وہ آج کی مجلس کا اصل عنوان نہیں، مگر قرآن کی آیت کا ایک جملے میں ترجمہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ پیغام بھی سامنے آ رہا ہے۔ سورہ ہے سورہ ابراہیم، آیت ہے آیت نمبر 5۔ جب حضرت ابراہیم کی ذات اتنی بڑی ذات بن گئی، ہمیشہ سے تھی، لیکن ہوتا یہی ہے کہ
حق والے شروع میں کمزور ہوتے ہیں، آخر میں غالب آتے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم اس منزل پہ پہنچ گئے کہ اس وقت کی دنیا کا ہر شخص اپنا رشتہ ابراہیم سے جوڑنے پہ فخر محسوس کرنے لگا۔ یہ وہی ابراہیم ہے کہ جن کی جوانی یہ تھی کہ نمرود کی آگ میں پھینکا جا رہا اور قوم اتنے جوش و خروش کے ساتھ ابراہیم کو سزا دینے میں دلچسپی رکھتی ہے کہ میری معلومات کے مطابق دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب یہ جملہ آیا، یہ جملہ نمرود نے کہا کہ آگ میں جلاؤ۔ نمرود کسی عام انسان کا نام نہیں ہے، ایسا طاقتور بادشاہ ہے جسے ساری دنیا کی حکومت ملی ہوئی ہے۔ ایک شداد جس کا تذکرہ کل رات کو المہدی کی مجلس میں ہوا، اور اس کے بعد نمرود، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے ایک آدمی کو آگ میں جلانا، تو ایک چھوٹا سا حکمران بھی یہ اتنے ریسورسز تو رکھتا ہے نا، تو نمرود۔ لیکن قوم نے کہا کہ اس ثواب میں ہم کو بھی حصہ لینا، ابراہیم کو آگ میں جلانے کا ثواب، کیونکہ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا۔ اور یہ جیسا میں نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں جہاں تک میں نے دیکھا، پہلی بار یہ جملہ حضرت ابراہیم کے لیے آیا کہ عورتوں نے اپنے زیورات تک والنٹیئری، ضرورت نہیں ہے، ایک آگ ہی تو جلانا ہے ایک آدمی کے لیے، اور نمرود جیسا بادشاہ کہا کہ نہیں، ثواب میں ہمیں بھی حصہ لینا، ہمارے زیورات بھی لو اور اس کو بیچ کر آگ کو اور زیادہ روشن کرو، تاکہ ہمیں بھی یہ ثواب ملے کہ ہمارے خدا کا دشمن جو مارا گیا تو اس میں ہمارا بھی کوئی شیئر یا کنٹریبیوشن تھا۔ عورتوں کے زیورات کا ذکر اس سے پہلے کہ کسی اور ایسے پروجیکٹ میں ہم کو نہیں ملتا ہے، تو یہ قوم کا اس وقت کا مزاج بتا رہا ہوں، حالت بتا رہا ہوں کہ اتنی دشمن ابراہیم ہے۔ اور وہی ابراہیم ایک وقت وہ آ گیا کہ اللہ نے دو بیٹے دیے، ایک بیٹے کے ہاتھ میں آدھی دنیا کی حکومت ہے، دوسرے بیٹے کے ہاتھ میں باقی آدھی دنیا کی۔ ایک بیٹا اسحاق جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، پیلسٹائن اور اس کے اطراف کا سارا علاقہ ان کے اختیار میں، اور دوسرا بیٹا اسماعیل جو مکے کے اندر ہے اور عرب کا پورا علاقہ ان کے اختیار میں۔ اب باپ کے لیے بڑا اطمینان ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ ایک بیٹا حیدرآباد دکن میں ہے اور ایک بیٹا جو ہے وہ ٹورنٹو میں ہے، وہ بھی کسی بہت ہی اعلیٰ پوسٹ پر ہے، یہ بھی بہت ہی اعلیٰ پوسٹ پر ہے۔ 6 مہینے وہاں گزارے باپ نے، 6 مہینے یہاں گزارے، وہاں بھی گئے تو عزت اور احترام کہ فلاں صاحب کے، کمشنر صاحب کے یا DIG کے بیٹا والد آ رہے ہیں، یہاں بھی آئے تو بڑی عزت بڑا احترام۔ ایک باپ کے لیے بڑھاپے میں اس سے زیادہ اطمینان اور کس بات پہ ہوتا ہے؟ یہی حضرت ابراہیم کا دنیاوی اسٹیٹس، بار بار کہہ رہا ہوں دنیاوی، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں تو پہلے دن سے ہی خلیل خدا۔ اب ابراہیم فلسطین کے علاقے میں جائیں تو وہاں ہر آدمی سلاخوں پہ بٹھاتا ہے کہ جی اسحاق کے والد آ رہے ہیں، اور جب مکے کے علاقے میں آئے تو ہر آدمی سلاخوں پہ بٹھاتا ہے اسماعیل رئیس مکہ، بانی مکہ، ان کے والد آ رہے ہیں۔ یہ وقت آیا تو اب ہر آدمی ابراہیم سے اپنا رشتہ جوڑ رہا۔ فطری بات ہے، یعنی فطری بات تو نہیں ہے، لیکن دنیا کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بڑا ہو جاتا ہے ہر آدمی اسے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، کوئی خاندانی رشتہ نکالتا ہے، کوئی دوستی کا رشتہ نکالتا ہے، کوئی یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ میرے دادا کے بچپنے کے ساتھی ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ میرے نانا کے پڑوسی ہیں وہاں فلاں محلے میں، کسی نہ کسی طرح سے رشتہ جوڑا جائے۔ اب حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ یہاں جاؤں یہاں آؤں، ہر جگہ لوگ میری عزت کر رہے ہیں میرے دنیاوی عہدے کی وجہ سے اور رشتہ جوڑ رہے ہیں، تو ابراہیم نے ایک جملہ کہا جو اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اسے قرآن کی آیت بنا کے قیامت تک کے لیے وہ اصول قائم کر دیا
جو ابراہیم کے لیے بھی ہے، رسول خدا کے لیے بھی ہے، مولا علی کے لیے بھی ہے، زمانے کے امام کے لیے بھی ہے، آقا حسین کے لیے بھی ہے، اصول بنا دیے۔ اور وہ یہ کہ ابراہیم نے کہا کہ بھائی، کیونکہ عام لوگ بھی آتے ہیں کہ یا خلیل خدا ابراہیم، وہ فلاں آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا بہت اچھی طرح سے جاننے والا، بہت پرانی دوستی، وہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے دادا کے پردادا کے سکڑ دادا کے لکڑ دادا جو تھے وہ آپ کے والد کے دوستوں میں تھے، یا یہ کہ اور کوئی ایسا طریقہ۔ اتنے سارے لوگ تو ہم کیسے پہچانے یہ صحیح ہے کہ غلط؟ ایک لسٹ دے دیجیے کہ یہ لوگ ہیں جو میرے رشتے دار یا میرے بہت قریبی چاہنے والے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ ایک جملہ سن لو، یہ کافی، اور وہ قرآن کی آیت بنی سورہ ابراہیم کی، وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو اپنے اعمال و کردار میں میری پیروی کرتا ہوا نظر آئے بس وہ تو میرا، اور جو اعمال و کردار میں میری پیروی نہ کرے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ایک اصول بتا دیا، یہی وہ اصول ہے جو اللہ کے رسول کی زبان پہ آیا، یہی وہ اصول ہے جو مولا علی کی زبان پہ اس وقت آیا۔ اللہ کے رسول کی زبان پہ کب آیا؟ یا بالکل ابراہیم جیسی سیرت یا حالات رسول اللہ کے بھی ہو گئے۔ جب مکے میں تھے تو کوئی قریب آنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ ابو جہل، ابو لہب، ولید، عتبہ، شیبہ اعلان کیا ہے کہ اس کا بائیکاٹ کرو، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، وہی ابراہیم والی بات۔ اور جب مدینے میں آ گئے، بدر و احد و خندق و خیبر میں کامیابی ہو گئی، اب رسول خدا بے تاج کے بادشاہ بن گئے۔ اب ہر آدمی رسول کا محب بن کے آ رہا، اب ہر آدمی رسول سے محبت کا رشتہ جوڑ رہا۔ یہی اصول رسول نے بتایا، یہی مولا کے ساتھ ہوا کہ جب چوتھی خلافت مولا کے سامنے آئی، جسے تو مولا نے کہا کہ مرے ہوئے کتے سے زیادہ حقیر ہے وہ حکومت جو تم دیتے ہو، لیکن بہرحال اتمام حجت کے لیے قبول کیا۔ جب مولا کے پاس یہ خلافت آئی، اب علی حکمران بن گئے۔ اب وہی کیفیت جو اس سے پہلے علی کو سلام کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اچھا سلام تو خیر اس کو چھوڑیں، اس راستے پہ نہیں چلتے تھے جہاں سے علی آ رہے ہیں، کہ اگر علی نے ہم کو سلام کر لیا تو دیکھا دیکھی صحیح جواب سلام تو دینا پڑے گا نا، جواب سلام کے لیے تیار نہیں۔ آج وہی لوگ علی کے بہت زیادہ چاہنے والے بن کے آ گئے، ہر آدمی احسان جتا رہا۔ المہندی میں 3 دن قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی گئی کہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ پہ احسان جتاتے ہیں، تو ایسے لوگ معصومین کے پاس بھی آتے ہیں، آ کے احسان جتا رہا۔ ادب اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعان امام کے شیعہ، لیکن صحیح معنوں میں انہوں نے معرفت امام نہیں کی، واقعان امام کے شیعہ پہلے دن سے آخری دن تک، لیکن احسان جتاتے ہیں۔ مولا دیکھیے ہم نے کتنے مظالم کا سامنا کیا متوکل کے، لیکن آپ کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ اگر یہ خالی اپنے اس جذبے کا اظہار ہو جس سے قرآن نے کہا تحدیث نعمت، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ جب کوئی نعمت دے تو اسے بیان کرو، تو اگر فقط اس لیے ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر اس میں یہ پہلو آ گیا کہ جیسے ہم نے معاذ اللہ امام پہ کوئی احسان کر دیا، متوکل کے کوڑے کھائے لیکن مولا آپ کا نام لیتے رہے، کس انداز سے یہ بات کہی جا رہی ہے اور دل میں کیا خیال رکھ کے؟ بھائی وہ مشہور روایت ہے نا اصول کافی کی، ایک مومن آیا، اچھا روپے پیسے کے حوالے سے جب بات کی جائے گی نا تو آپ کو معلوم ہے کہ 1400 سال پہلے کیا ویلیو تھی اور آج کیا ویلیو ہے، تو اس زمانے کا 1 لاکھ آج کے 1 بلین کے برابر ہوگا۔ تو اس لیے یہ سمجھانا پڑ رہا ہے آج کل کہ کل رات کی مجلس المہندی کی میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی دولت پہ آج کل ہمارے مومنین بہت زیادہ اس کا آڈٹ کر رہے ہیں کہ وہ کتنے پیسے تھے اور آج کل کے اعتبار سے اس کی کیا ویلیو بنتی ہے۔ بھائی آج کل کے حساب سے حضرت خدیجہ کی دولت کا اندازہ نہیں ہوگا، ایک جو ذرا سا عقلی طریقہ ہے وہی اختیار کر لے کہ اس زمانے میں گولڈ کی پرائز کیا تھی اور آج کی پرائز کیا، پھر یہ دیکھیے کہ آج کی کرنسی کے اعتبار سے وہ کتنے بنتے ہیں۔ اچھا یہ واقعے میں چونکہ ایک ایسا لفظ آ گیا کہ آپ کہیں گے یہ تو بہت معمولی بات، تو وہی کہ بحرین کا ایک مومن امام کے پاس آئے، بحرین، اس زمانے میں بحرین سب سے مالدار علاقوں میں آتا تھا، کیونکہ عرب میں کوئی یہ
پیٹرول یا شاید آپ کے یہاں گیس کہلاتا ہو، وہ گیس، پیٹرول، آئل، تیل یہ نہیں نکلا تھا. اور بحرین جو تھا یہ سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے، بہت بڑی انڈسٹری تھی اور بہت قیمتی تھی. تو بحرین کا ایک مومن آیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آج کل ہم اپنی عوامی زبان میں کہتے ہیں. انڈیا کا نہیں پتا لیکن حیدرآباد دکن کے بارے میں سنا، کراچی کا تو پتا. جب کسی کی دولت کو ذرا مذاق اڑانے کے انداز میں کہا جائے تو کہا جاتا ہے جی وہ عرب شیخ آ رہے ہیں. اب وہ عرب شیخ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جیبیں بھری ہوئی ہیں ان کی ڈالر اور پاؤنڈ اور درہم و دینار سے. حیدرآباد کے بعض علاقوں میں سنا ہے کہ اسی وجہ سے آ کے وہ بیچاری 18 سال کی بچیوں سے شادیاں کر کے چلے جاتے ہیں 1 سال والی، اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں. خیر تو میں کہاں بہک گیا. واپس آتا ہوں کہ جو آج عرب شیخ کا ایک کنسپٹ ہوتا، فرانس جیسے ملک، نیس جیسے علاقے کا پورا بیچ پبلک کے لیے بند کر دیا کہ بھئی عرب شیخ آ رہے ہیں. یہ مکمل طور پہ پبلک پراپرٹی کو پرائیویٹ پراپرٹی بنا کے دے دیا گیا. وہ تو پھر آپ نے سنا کہ ہنگامہ ہوا اور احتجاج ہوا اور جو کچھ. تو خلاصہ یہ کہ اس وقت بحرین کا کوئی مومن، بحرین کا کوئی تاجر ہے، اس کی یہی حیثیت تھی جیسے 2 4 6 آئل فیلڈ کا مالک آ رہا. امام کے پاس پہنچے اور تنہائی تو نہیں ہے، ایسے امام کا کمرہ کھلا ہے، ہر آدمی آ سکتا. وہ بھی آ گئے اور سلام کر کے کہا کہ مولا میں زیارت کے لیے بھی آیا ہوں بحرین سے مدینہ. یہ زیارت خالی روزوں کی نہیں ہے، پہلی زیارت تو خود امام معصوم کی ہے. کہا کہ اگر وہ تمہارے سامنے نہ ہو تو ان کے روزوں کی زیارت کرو. سبحان اللہ. تو یہ تو بعد میں آئی، اصل تو چہرے کی زیارت ہے. جیسے پیغمبر کا اصل جملہ ہے کہ نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو جب کسی نے کہا کہ مولا یا رسول اللہ وہ لوگ جو علی کے بعد دنیا میں آئیں گے علی کی زیارت نہیں کر سکتے، تو پیغمبر نے وہ جملہ کہا جس کے لیے آج آپ یہاں آئے ہیں کہ اگر چہرے کی زیارت نہیں کر سکتے تو ذکر و علی عبادت، جمع ہو کے ذکر ہی کر لو، یہی عبادت ہے. آج بھی بہت سے مخلص شیعہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو اس مومن کا تھا کہ مولا میں آپ کی زیارت کے لیے بھی آیا اور میں نے سوچا کہ جب میں آپ کی خدمت میں جا ہی رہا ہوں تو اپنا خمس بھی آپ ہی کو دے دوں، یہ آپ ہی کو دے دوں. اس کا مطلب یہ کہ باقاعدہ اس وقت بھی امام نے نظام بنایا تھا کہ بحرین والے کے لیے بحرین میں امام کا ایک وکیل اور یمن والے کے لیے یمن میں ایک وکیل اور بصرے والوں کے لیے پورا ایک نظام تھا. ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. ہم تو اصول کافی کی آدھی ایک حدیث پکڑ لیتے ہیں کہ امام نے اپنے شیعوں پہ خمس معاف کر دیا، کیونکہ یہ آواز اردو دان طبقے میں پہلی بار شاید حیدرآباد سے ہی آئی تھی. اب تو خیر بہت پھیل گئی ہے یہ بات. آدھی حدیث یہ بھی المہدی کی ایک مجلس میں آئے گا کہ آدھی حدیثیں کیا قیامت ڈھاتی. پبلک کو اتنا تو پتا ہے کہ آدھی آیت لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا. وہ باقی آگے بھول جاتے ہیں کہ اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا. لیکن حدیثوں کے ساتھ بھی یہی ظلم ہو رہا. تو اب امام نے اپنے شیعوں پہ خمس معاف کر دیا. ایک حدیث کا آدھا جملہ لے کر اینٹی خمس لابی یا اینٹائی خمس لابی ہمارے درمیان، وہ تو ہمارے درمیان ہی کام کرے گی نا. خمس کو سوائے محبان اہل بیت اور شیعان اہل بیت کے آج کل کوئی نہیں مانتا. تو خیر وہ آدھی حدیث. لیکن یہ بحرین کے مومن کا واقعہ بھی بتا رہا، خالی ایک واقعہ نہیں ہے لیکن یہ بھی بتا رہا کہ مولا جب میں آپ کی خدمت میں آ ہی رہا تھا زیارت کے لیے تو میں نے سوچا کہ اپنا خمس براہ راست آپ کے ہاتھ میں کیوں نہ دے دوں. جیسے آج کل جو لوگ زیارت کو جاتے ہیں اور خمس کو مانتے بھی، وہ اکثر مہاراجے کے پاس جا کے یہی کہتے ہیں کہ آپ کی زیارت بھی کر لی. اور جب یہاں آ رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ اپنا خمس براہ راست آپ کو پہنچا دیا جائے. یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا جائے اور بہت بڑی رقم لے کے آیا. روایت یہ ہے کہ 80,000 یعنی اس کے پاس 4 لاکھ درہم کا پروفٹ ہوا اس زمانے. 4 لاکھ درہم اس زمانے. آج تو ایک مکان نہیں ملے گا مارکم میں شاید 4 لاکھ درہم کا. تو اس نے
کہا کہ مولا 80,000 میرا خمس بنا، بہت بڑی رقم، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں جس کے پاس سال کے آخر میں $100 بچے اسے $20 خمس دینا، اور جس کے پاس پرفیوم کی خالی ایک شیشی بچی تو اسے شاید $10 سے بھی کم خمس دینا ہوگا، اور اگر کسی بچے کے پاس اسکول کی کتاب یا کاپی میں سے کوئی خالی بچ گئی اس کو اس کا خمس دینا ہوگا۔ خمس کا دائرہ تو خالی کیش پہ نہیں ہے، اتنی ساری چیزوں پر ہے کہ حتیٰ جو ڈیٹ آف خمس ہے آپ کو اپنی گاڑی کا فیول ٹینک چیک کرنا ہے کہ اس میں کتنا پیٹرول یا گیس ہے، اس کا خمس دینا۔ تو یہ اس مجمع کے سامنے سے یہ بات کرنا اتنا فائدہ نہیں ہے، سب لوگ جانتے اور مانتے ہیں، اور جو جانتے اور مانتے نہیں ان کو بھی پتا کہ بانیہ مجلس میں جب اتنی بڑی غلطی کر لی کہ صادق حسن سے مجلس پڑھوائی تو باتیں تو یہی سننے کو ملے گی۔ اچھا، تو خلاصہ یہ ہے کہ خمس، لیکن یہ خمس دینا پھر بھی آسان ہے کہ $100 میں 20 نکال کے دے دی، اور جب یہی $100 والا کبھی کسی سال اسے $1,00,000، جسے آپ شاید آج کل 100,000 کہتے ہیں، لیکن جو نسل میرے سامنے وہ زیادہ کمفرٹیبل لاکھ میں ہی ہوگی، اور میں بھی اسی میں ہوں، یا 1 ملین آپ کو کبھی پروفٹ ہوا اس میں سے $2,00,000 خمس نکالنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں کتنے لوگوں کو اس ٹورنٹو میں جانتا ہوں، میں کب سے آ رہا ہوں؟ 1983 سے، تو کتنے سارے لوگ ہیں جن کے سارے حالات میرے سامنے ہیں کہ کبھی ایک مکان رہنے کو نہیں تھا، چھوٹے سے فلیٹ میں کرائے پہ رہتے تھے، آج ماشاءاللہ 2-2, 3-3, 4-4 پراپرٹیز، رہنے کا مکان ضرورت ہے، انویسٹمنٹ پراپرٹی ضرورت نہیں ہے، اس کا خمس دینا وہ لاکھوں میں بنتا۔ اب جا کے وہی $100 پہ $20 خمس دے دینے والا، اب جب اتنی بڑی رقم ہوتی ہے تو مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے، پھر یہ رقم ہاتھ سے نکالنا مشکل۔ خیر اب یہ باتیں کہیں اور جا رہی ہیں، میں آ جاؤں تو یہ 80,000 درہم اس زمانے کے لے کے آئے، جو کم سے کم بھی آج کے اعتبار سے 8 ملین 10 ملین تو بنے ویلیو کے اعتبار سے، اور پھر امام کے سامنے یہ رقم رکھی، لیکن اس کا انداز بالکل ایسا بنا کہ جیسے یہ رقم خمس کی دے کر امام پر کوئی احسان کر رہا،